اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری اور محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے دین کی تبلیغ میں آپ کا معاون بننے کے لیے جن افراد کا انتخاب فرمایا انہیں ہم آپ صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت کا ایک ایک فرد، ایک ایک شخص یہ ہیرا اور موتی، آفتاب اور ماہتاب ہے۔ اس پوری جماعت کے ہر فرد سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ہی جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور اپنے راضی ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی سینکڑوں آیتیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں وہ صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کے مقام و مرتبے پر گواہ ہیں۔ اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ نبیوں کے بعد دنیا میں سب سے بڑا مقام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے، اور اب قیامت تک کوئی بھی بڑے سے بڑا ولی، بزرگ، پیر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ کسی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام کی جماعت میں 4 نام سب سے بڑے ہیں، اور جن کا بڑا ہونا خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے، اور صحابہ کرام کی پوری جماعت ان 4 کو اپنا بڑا مانتی تھی، جس میں سب سے بڑا مقام خلیفہ اول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ دوسرا سب سے بڑا مقام خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کا ہے۔ تیسرا سب سے بڑا مقام تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، اور چوتھا مقام حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ یہ صحابہ کرام میں 4 لوگ سب سے بڑے ہیں۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت آج ہے، 18 ذی الحجہ کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں ہیں جو بالکل ابتدائی دور میں ایمان لائے، جو صحابہ بالکل شروع میں ایمان لائے، بالکل شروع میں جب حضور کے اوپر وحی نازل ہوئی اور آپ نے تبلیغ کی تو بالکل شروع میں جو لوگ ایمان لائے ان کا مقام و مرتبہ دیگر صحابہ میں بالکل الگ ہے، انہیں سابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اس میں خاص طور پر پہلے ایمان لانے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو حضرت عثمان کا مقام ان لوگوں میں ہے۔ مکہ مکرمہ میں جب صحابہ کرام نے سب سے پہلی ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف، آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک تو ہجرت ہوئی ہے یثرب کو جو بعد میں مدینہ بنا، اس سے پہلے ایک ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی جانب، وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، اور ظاہر ہے اسلام کے آنے سے پہلے جو مذہب تھا وہ عیسائیت ہی تھا۔ جو لوگ صحیح عیسائیت کو ماننے والے تھے تو اسلام سے پہلے وہی سچے مسلمان تھے،
جو صحیح طور پر ماننے والے تھے. ان میں ایک وہ عیسائی بادشاہ تھا جو حبشہ کا تھا اور نرم دل تھا. جب مکہ مکرمہ میں مشرکین کا ظلم و ستم بڑھنے لگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بعض صحابہ کرام نے حبشہ ہجرت فرمائی. تو ان ہجرت کرنے والوں میں ایک نام سیدنا عثمان بن عفان کا بھی تھا اور حضرت عثمان کے ساتھ ان کی زوجہ اور حضور کی بیٹی حضرت رقیہ بھی تھی. حضرت عثمان کی یہ خاصیت ہے، یہ فضیلت ہے جو روئے زمین میں کسی کو نہیں ملی. جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے آج تک اور قیامت تک یہ فضیلت کسی کے پاس نہیں ہے کہ حضرت عثمان کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں ہیں. یہ فضیلت کسی کے پاس نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے داماد ڈھونڈنا تھا. ہم آپ بھی داماد ڈھونڈتے ہیں تو کیا کیا دیکھتے ہیں؟ بیٹی دے رہے ہیں تو لڑکا بھی ٹھیک ہو، گھر والے بھی ٹھیک ہو، مزاج بھی ٹھیک ہو، ٹھیک ٹھاک کھا کما بھی لیتا ہو، میری بیٹی کو خوش رکھے، کیریکٹر کا بھی ٹھیک ہو، بہت کچھ چیک کرتے ہیں نا. تو اب کائنات کے سردار، نبیوں کے امام اپنے لیے داماد ڈھونڈ رہے ہیں تو کرائٹیریا کیسا خطرناک ہوگا. لیکن نظر کہاں جا کر ٹکتی ہے؟ نظر ٹکتی ہے حضرت عثمان پر کہ یہ بندہ ٹھیک ہے. اور حضور حضرت عثمان کو پیغام بھیج کر اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتے ہیں. تو اب جب حضرت عثمان ہجرت کر رہے ہیں حبشہ کی طرف تو اکیلے نہیں کر رہے ہیں، میاں بیوی دونوں کر رہے ہیں. یہ ان کی ایک فضیلت ہے. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ وہاں سے واپس آ گئے. جب دوسری مرتبہ ہجرت ہوئی ہے مدینہ منورہ کی طرف تب بھی حضرت عثمان نے ہجرت فرمائی. تو یہ فضیلت بھی حضرت عثمان کے ساتھ ہے کہ انہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا. حضور کی بیٹی ہیں. خود حضرت عثمان کے لیے یہ بڑی فضیلت کی بات تھی کہ نبی کی بیٹی میری نکاح میں ہے. اب ان کا انتقال ہو گیا. حضرت عثمان ایک تو بیوی کے جانے کا غم جو ہوتا ہے وہ تو رہا ہی ہوگا، لیکن ساتھ میں یہ بھی غم کہ نبی سے ایک رشتہ داری بنی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس غم کو بھانپ لیا اور اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا. کچھ وقفے کے بعد حضرت ان کا بھی انتقال ہو گیا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غمگین رہنے لگے. لیکن اب حضور کی کوئی بیٹی کنواری بچی نہیں تھی. 2 کا تو انتقال ہو گیا بلکہ 3 کا، ایک اور بیٹی تھی وہ بھی دنیا سے جا چکی. بچی حضرت فاطمہ ہے جو حضرت علی کی بیگم ہے. تو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے ہمیں حضرت عثمان کا مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے. فرمایا عثمان اگر میری اور بیٹیاں ہوتی تو میں وہ بھی تمہارے نکاح میں دے دیتا. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں بڑے مالدار صحابی تھے. آج کے دور کے بڑے بڑے لکھپتی اور کروڑ پتی بھی ان کے آگے کہیں نہیں. آج کے زمانے میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے والا دیندار نہیں ہو سکتا. ایک یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی بہت پیسے والا ہے تو وہ کوئی بہت بڑا بزرگ نہیں ہو سکتا. اور بزرگ جب تک اس کے کپڑے میں 2-4 پیبند نہ لگے ہوں اور دال روٹی کھانے والا نہ ہو، ایک دم صوفی نہ ہو، تب تک ہم اسے بزرگ نہیں مانتے ہیں. نبیوں میں بھی ایسے نبی گزرے ہیں جو بہت مال و دولت والے تھے، بڑی بڑی بادشاہت والے تھے. اور صحابہ کرام میں بھی بڑے بڑے صحابی ایسے گزرے ہیں جن کے پاس بے شمار دولت تھی. حضرت عثمان اس میں سے ایک تھے. تو پتہ یہ چلا کہ دولت یہ دین کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، اور نہ دین
دولت کمانے سے منع کرتا ہے، بس شریعت کچھ کنڈیشنز لگاتی ہے کہ حلال طریقے سے پیسے کمائے گئے ہوں، حلال جگہ خرچ کیے جائے، اور پیسے کی وجہ سے اللہ کو نہ بھولا جائے، نبی کو نہ بھولا جائے، قرآن کو نہ بھولا جائے۔ پیسہ ملنے کے بعد بھی ہماری فرسٹ پریورٹی یہ اللہ اور رسول ہوں، پیسہ بعد میں ہو۔ تو جب ہجرت کر کے مسلمان اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ اندازہ لگائیں کہ بالکل ایک نئے شہر میں لوگ پہنچے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، اپنی مال و دولت چھوڑ کے، اپنا سامان چھوڑ کے ایک بالکل نئے شہر میں پہنچے ہیں۔ تو وہاں کتنی ضرورت پیش آئے گی، ہر چیز چاہیے اور پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو اس موقع پر جن لوگوں نے مدد کی ہے نبی کی اور صحابہ کرام کی، ان کا بھی اپنا ایک الگ مقام ہے۔ ایک تو مدد مدینے والوں نے کی جو پہلے سے وہاں موجود تھے، ایمان لا چکے تھے، جنہیں انصار مدینہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں دو لوگ ہیں، ایک ہے مہاجر، مہاجرین انہیں کہا جاتا ہے جنہوں نے ہجرت کی، جو اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینے پہنچے، اور دوسرا نام آپ سنیں گے انصار، انصار انہیں کہا جاتا ہے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، اور ایسی مدد کی ہے کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ اپنا سب کچھ نبی اور آپ کے ساتھیوں کے لیے نچھاور کر دیا ہے، یہاں تک کیا ہے کہ کسی کا اگر ایک سے زیادہ گھر ہے تو اس نے ایک گھر دوسرے صحابی کو دے دیا، ایک سے زیادہ باغ ہے تو اپنا ایک باغ دوسرے صحابی کو دے دیا، ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو یہ کہا کہ بھائی ظاہر اب آئے ہیں تو انہیں بھی تو شادی کرنی ہے، تو طلاق دے کر عدت گزار کے اسے اپنے دوسرے بھائی کے نکاح میں دے دیا کہ تم اس سے شادی کر لو تاکہ تمہارا بھی گھر بس جائے۔ اس حد تک انصار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے ساتھیوں کی مدد فرمائی ہے۔ ہم جب پہلی مرتبہ حج پر گئے تو مدینہ منورہ میں ایک تو وہاں کے لوگ خوبصورت بہت ہوتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچے اور بھی لوگ بیٹھے تھے، کچھ ان سے بات چیت ہو رہی تھی۔ تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں سے، یہ جو مدینے کے لوگ ہیں، ان سے ایک مسلمان کو کیوں نہ محبت ہو کہ ان کے آباء و اجداد نے حضور کی مدد کی تھی۔ اس وقت جب کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، نبی اپنا شہر چھوڑ کر وہاں پہنچے تھے، بالکل ہم یوں مان لیں کہ گویا کہ بالکل ایک اجنبی جگہ پہنچے تھے، جہاں آپ کو سب سے بڑے سہارے کی ضرورت تھی، وہاں ان کے آباء و اجداد نے سہارا دیا تھا۔ تو مدینے والوں سے محبت کیوں نہ ہو، وہ چاہے جیسے ہو جائیں، لیکن جو واقعی مدینے والا ہے، عرب ہے، بدو ہے، جس کے آباء و اجداد وہیں کے، نسلی ہے جو وہاں کا، اس سے تو بہرحال ایک مسلمان کو محبت ہونی ہی چاہیے۔ تو حضرت عثمان تو مہاجرین میں تھے، لیکن آپ کے پاس پیسہ تھا، اب مسلمانوں کو مسجد بنانی ہے، مسجد نبوی کی تعمیر ہونی ہے، جگہ کم پڑ رہی ہے، کیا ہوگا، کیسے کام ہوگا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کون ہے بھائی جو مسجد کے لیے زمین خریدے؟ حضرت عثمان آگے آئے، مسجد کے لیے زمین خرید کر دی۔ آج تو مسجد نبوی بہت بڑی ہو گئی ہے، لیکن یہ مسجد نبوی بنانے میں، اس کی زمین خریدنے میں حضرت عثمان کا حصہ شامل ہے۔ اسی طرح ایک کنواں تھا، آج کے دور میں بورنگ تو نہیں تھی نا، کنویں سے ہی پانی پیتے تھے، تو اس کنویں، مدینے کے سارے کنووں کا پانی کھارا تھا، صرف ایک کنویں کا پانی میٹھا تھا، اور وہ میٹھے پانی کا کنواں یہودی کا تھا۔ اب ظاہر ہے وہ کیا کرتا تھا کہ وہ من مرضی ریٹ لیا کرتا تھا، اور پھر بھی پریشان کرتا تھا، مہنگے داموں میں پانی دیا کرتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے بھائی جو اس کام میں مدد کرے؟ تو پہلے حضرت عثمان آگے تشریف لائے، پہلے یہ طے ہوا کہ تم کو اتنی قیمت ادا کر دی جائے گی، اب تم کسی سے پیسے نہیں مانگو گے۔ اب ہفتے کے اتنے دن مسلمان
پانی پئیں گے اور اتنے دن تم پیو گے، جتنے دن مسلمان پئیں گے اتنے دن وہ کنواں فری رہے گا، تم کوئی انٹرفیئر نہیں کہو گے۔ اسے موٹی رقم مل گئی، کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، کنواں تو فری ہوا تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن وہاں اور دوسرے یہودی اور دوسرے جو غیر مسلم رہتے تھے انہیں پتہ چلا کہ ہفتے کے ان دنوں میں کنواں فری ہے، تو وہ لوگ بھی اسی دن جا کر پانی لینے لگے۔ تو اب باقی جو دن بچے پتہ چلا سناٹا ہے، بالکل کوئی پانی لینے نہیں آ رہا ہے۔ تو یہودی اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ چلو میں پورا کنواں بیچ دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان نے وہ میٹھے پانی کا پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں کے لیے پینے کے پانی کا بھی انتظام ہو گیا۔ اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی ہے، جنگ بدر، اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے اسلامی تاریخ میں، اسلام کے پھیلنے میں۔ اور بدر میں جو لوگ شریک ہوئے تھے ان کا باقی صحابہ میں، جو لوگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کے مقابلے میں بڑا مقام ہے۔ بدر کے شہداء کا بہت بڑا مقام ہے، بلکہ صحابہ کرام میں جو لوگ بدر میں شریک ہوئے ان کی فضیلت کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بدری صحابی ہیں۔ بدری صحابی مطلب ان کا تو الگ ہی مقام ہے، اس اینڈ بٹ کیا ہی نہیں جا سکتا ان کے آگے۔ اب ظاہر ہے اسلام کی پہلی جنگ ہو رہی ہے، کون نہیں چاہے گا کہ اس جنگ میں شریک ہوں، لیکن ادھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو اہلیہ ہیں، نبی کی جو بیٹی ہیں حضرت رقیہ، وہ بیمار پڑی ہوئی ہیں، ان کی کوئی تیمارداری کرنے والا نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عثمان تم گھر پہ رہو، بیوی کی تیمارداری کرو، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ حضور کے کہنے پر گھر پہ رکے، گویا کہ اللہ کے کہنے پر رکے، نبی کا حکم اللہ کا حکم، تو ان کو یہ فضیلت ملی حضرت عثمان کو کہ شرکت نہ کر پانے کے باوجود بدری صحابیوں کی جب لسٹ بنے گی تو اس میں حضرت عثمان کا بھی نام رہے گا کہ وہ بھی ہیں بدری صحابی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر رکے۔ ایک ایسا واقعہ حضرت عثمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کو اور اس کے نبی کو حضرت عثمان سے کیسی شدید محبت تھی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انہیں کیسی محبت تھی۔ ہمارے آپ کے لیے بڑی بات یہ ہے، ہمارے آپ کے نیک ہونے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ صحابہ کا یہ تو کرائٹیریا ہے ہی، صحابہ کا یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اللہ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نام حضرت عثمان کا ہے۔ مدینہ آنے کے 6 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 یا کچھ زیادہ ساتھیوں کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے نکلے مکے کی طرف۔ مکے سے تھوڑا پہلے پہنچے تھے، مکے والوں کو پتہ چلا کہ 1500 لوگ آ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے منع کر دیا کہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے، راستہ روک لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا ان سے بات چیت کرنے کے لیے، اور اس ڈیلیگیشن کا امیر حضرت عثمان کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ حضرت عثمان ایک تو قریش تھے، عرب کے الگ الگ قبیلے، تو اس میں جو قریش کا قبیلہ تھا وہ سب سے بڑا مانا جاتا تھا، حضور بھی قریش میں تھے۔ اور عرب والے اپنے سرداروں کا بڑا احترام کرتے تھے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں۔ تو حضرت عثمان ایک بڑے قبیلے کے بڑے فرد، پھر بڑے پیسے والے اور شریف تو شروع سے رہے۔ حضرت عثمان کی فضیلت یہ ہے کہ ایمان لانے سے پہلے بھی انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی، کبھی زنا نہیں کیا۔ تو ایک سوسائٹی میں ایک مقام تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیلیگیشن میں حضرت عثمان کو امیر بنا کر بھیجا کہ تم جا کر ان سے بات کرو کہ ہم کوئی لڑائی جھگڑا کرنے نہیں آ رہے ہیں، تو عمرہ کرنے آ رہے ہیں، آئیں گے، طواف کریں گے، سعی کریں گے، احرام کھول کے قربانی کریں گے، چلے آئیں گے، وہ احرام کھولیں گے، چلے آئیں گے۔ خبر یہ ملی کہ ان لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔
حالانکہ شہید نہیں کیا تھا، قید کیا تھا، روک لیا تھا۔ خبر ملی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس خبر کا ایسا اثر ہوا کہ وہ نبی جو رحمت للعالمین ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، وہ نبی جو ہمیں آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ بدلہ لینے کے مقابلے میں معاف کرنا کتنی بڑی چیز ہے، وہ نبی اپنے 1400 ساتھیوں سے بیعت لے رہے ہیں کہ جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ایک درخت کے نیچے حضور موجود ہیں، صحابہ کرام آتے جا رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اور وعدہ کر رہے ہیں کہ جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ سارے صحابہ بیعت کر رہے ہیں اور قربان جائیے حضرت عثمان کے مقام پر کہ جب سارے صحابہ بیعت کر چکے تو حضور کا ایک ہاتھ نیچے ہے، صحابہ اس پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا اگرچہ عثمان ہمارے درمیان موجود نہیں ہے لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ یعنی حضرت عثمان کا یہ مقام ہے کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین جن کے علم میں ہے کہ یہ خبر جھوٹی پہنچی ہے، اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ حضرت عثمان زندہ ہے، جھوٹی خبر پہنچی ہے، لیکن عثمان سے ایسی محبت ہے کہ صحابہ کرام کا حضرت عثمان کا قصاص اور بدلہ لینے کے لیے بیعت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جو اس درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ حضرت عثمان سے کتنی محبت ہے نبی کو بھی، اور حضرت عثمان سے کتنی محبت خود اللہ تعالیٰ کو ہے۔ خیر بعد میں معلوم ہوا کہ یہ خبر جھوٹی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سارے صحابہ کرام نے اتفاق رائے سے حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنا لیا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس کا ہنٹ دے چکے تھے، اشارہ دے چکے تھے کہ میرے بعد ابو بکر کا نمبر ہے۔ 2 سال 6 مہینے حضرت ابو بکر خلیفہ رہے، اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو خلیفہ نومینیٹ کر دیا اور سارے صحابہ نے مان لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال خلیفہ رہے۔ حضرت عمر کی شہادت ہو گئی، وہ بھی میں نے اس سے پہلے بیان کیا ہے۔ پہلی محرم کو شہادت ہوئی تھی، 10-12 دن کے بعد پہلی محرم آ رہی ہے، تو اگلے جمعہ میں اس کو بیان کیا جائے گا تاکہ جن لوگوں کو نہیں معلوم انہیں معلوم ہو جائے کہ کیسے شہادت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی۔ یہ کہا کہ یہ 6 لوگ آپس میں مشورہ کر کے انہی میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بنا لیں، اور حضرت عمر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 6 میں سے 3 لوگوں نے اپنا نام واپس لے لیا۔ اب کتنے لوگ بچے کانٹیکسٹ میں؟ 3 لوگ بچے۔ کون کون ہیں؟ ایک ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف، ایک ہے حضرت عثمان بن عفان، ایک ہے حضرت علی بن ابی طالب۔ 3 لوگ ہیں کانٹیسٹ میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا حضرت علی اور حضرت عثمان سے کہ اگر میں اپنا نام واپس لے لوں تو کیا تم دونوں مجھے یہ اختیار دو گے کہ میں تم میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا دوں؟ مجھے یہ اتھارٹی دو گے؟ دونوں نے مان لیا، ہاں آپ کو اتھارٹی دیتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن نے اپنا نام واپس لے لیا۔ اب بچے کون؟ حضرت عثمان اور حضرت علی۔ اب یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ان سے بہتر کوئی تھا بھی نہیں۔ حضرت ابو بکر جا چکے ہیں، عمر جا چکے ہیں، اب سب سے بڑا مقام حضرت عثمان کا ہے، پھر حضرت علی کا ہے، تو سارے صحابہ میں ٹاپ 2 جو تھے وہ بچے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے
سروے شروع کیا، سارے مسلمانوں کے الگ الگ لوگوں سے رائے لی، مشورہ کیا، اور سب سے رائے لینے کے بعد آپ نے حضرت علی سے کہا کہ بھائی دیکھیے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میجورٹی حضرت عثمان کے حق میں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام تھا کہ چونکہ حضرت عثمان کو بننا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی۔ تو حضرت علی نے کہا سبحان اللہ۔ حضرت علی خود گئے حضرت عثمان کے پاس اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کہا کہ میں نے آپ کو اپنا خلیفہ مانا۔ اس طرح حضرت عثمان مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے۔ اور جو لیگیسی چلی آ رہی تھی نبی کے زمانے سے، جس لیگیسی کو مینٹین کیا ہے حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، اور حضرت عمر جتنے بڑے تھے، یعنی ایک بڑے ہو گیا اللہ کی نگاہ میں کہ دینی لائن سے کتنے بڑے، دنیا کی لائن سے جتنا بڑا نام تھا حضرت عمر کا، بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے، اور اس وقت سب سے بڑے ایڈمنسٹریٹر تھے حضرت عمر۔ جس طرح راجدھانی مدینے میں گھس کر ان کو مارا گیا اور ان کی شہادت ہوئی، تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کا منوبل ٹوٹ چکا ہوگا، اب جو بادشاہ بنے گا اس کے اوپر 10 گنا زیادہ ذمہ داری پڑے گی۔ اور پھر حضرت عثمان بن رہے ہیں، یہ تو ویسے ہی بہت نرم دل ہے، کوئی سخت آدمی بنتا، تیز ترار آدمی بنتا، حضرت عثمان جیسا بزرگ آدمی، شریف آدمی، وہ کیسے سنبھالے گا؟ لیکن میں نے کہا نا کہ حضور کی جماعت کا ایک ایک فرد اپنے آپ میں آفتاب و مہتاب ہے، اور پھر ان چاروں کی تو بات ہی الگ ہے۔ حضرت عثمان نے اس لیگیسی کو ایسے مینٹین کیا، اور وہ جو سلسلہ چلا آ رہا تھا حضرت عمر سے، اس سلسلے کو ایسے آگے بڑھایا ہے کہ لوگوں کو اس زمانے میں لوگوں کو اتنی توقع نہ رہی ہوگی، اور وہ جو فتوحات چل رہی ہے، اسلام کا پرچم بلند ہو رہا ہے، ملک در ملک فتح ہو رہے ہیں، وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ایک کردار ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن سبا۔ یہ یہودی تھا اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے اسلام قبول کیا اور اپنے آپ کو مسلمان کہا، اور اس نے شرارتیں کرنا شروع کی۔ حضرت عمر کی شہادت ہو گئی تو اس کو لگا کہ اب میرا کام بن جائے گا، لیکن حضرت عثمان آ گئے، انہوں نے تو موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے کیا کیا؟ حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ یہ اپنے قریبی لوگوں کو عہدے دیتے ہیں، یہ اپنے رشتہ داروں کو عہدے بانٹتے ہیں۔ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا۔ ایک پروپیگنڈا یہ کرنا شروع کیا کہ نبی کے بعد تو خلافت کا حق حضرت علی کا تھا، ابو بکر عمر عثمان نے تو خلافت چھین لی ہے، حضرت علی کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ اس طرح اس نے تماشا کرنا شروع کیا، اور ایران کے اور دور دراز کے مصر کے وہ مسلمان جو نئے نئے ایمان لائے تھے، بالکل تازہ تازہ مسلمان تھے، ان کا جا کر اس شخص نے ذہن خراب کیا اور ان کو بغاوت پر آمادہ کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے بات چلی، شکایات آئیں، مقدمہ یعنی عدالت لگی، تو حضرت عثمان کی طرف سے حضرت علی نے جواب دیا۔ حضرت عثمان کو حضرت علی نے ڈیفینڈ کیا کہ یہ سارے الزامات جھوٹے ہیں، غلط لگائے گئے ہیں، اور ہو بھی نہیں سکتا بھائی، حضرت عثمان کیسے دے دیں گے کسی کو رشتہ داری کی بنیاد پر؟ لیکن اس نے اتنی شرارت کی، اتنی گند پھیلائی، اور لوگوں کو اتنا اس نے ذہن خراب کر دیے کہ ایک وقت آیا جب مسلمان سب حج پر گئے ہوئے تھے، مدینے میں تھوڑے سے لوگ تھے، اس نے مدینے پر قبضہ کر لیا، حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا۔ 40 دن تک حضرت عثمان کو کھانا نہیں کھانے دیا گیا، پانی نہیں پینے دیا گیا، مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھنے دیا گیا۔ حضرت عثمان کہتے رہے کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ مسجد نبوی کے لیے زمین کس نے خریدی تھی؟ کیا تم مجھے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دو گے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ جب مسلمانوں کے پاس پینے کے پانی کا کنواں نہیں تھا تو کس نے کنواں خرید کر دیا تھا؟ کیا تم مجھے پانی نہیں پینے دو گے؟ لیکن ان بدبختوں نے یہ سلوک کیا حضرت عثمان کے ساتھ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان خلیفہ وقت تھے، انہوں نے جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ میں اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا کہ میں کسی مسلمان کی گردن پر چھری چلاؤں،
ٹھیک ہے یہ لوگ دل سے کیسے ہیں یہ جانے اللہ جانے، لیکن ظاہر میں تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، لہذا میں جان دینا گوارا کروں گا، میں اپنے رہتے ہوئے کسی مسلمان کے گردن پر چھری نہیں چلا سکتا۔ دنیا کی سب سے بڑی فوج کے امیر ہیں، ایک حکم دے دیتے کہ ان کی ایسی کی تیسی کر دی جاتی، لیکن حکم نہیں دیا۔ اور مزید یہ بھی فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے جیتے جی مدینہ منورہ جو نبی کا شہر ہے وہاں خون بہے، میں نبی کے شہر میں خون نہیں بہانا چاہتا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ مکے چلے جائیے، آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ مکے جا کر خون خرابہ کرنے لگے تو بھی غلط ہوگا، میں مکے بھی نہیں جاؤں گا۔ کسی نے کہا آپ ملک شام چلے جائیے جہاں حضرت معاویہ ہیں وہاں چلے جائیے، آپ نے کہا میں مدینہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، مجھے مرنا ہے تو مدینے میں مرنا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ پھر آپ خلافت چھوڑ دیے، ان لوگ کا یہی ڈیمانڈ ہے کہ یہ خلافت چھوڑیں، آپ نے کہا نہیں نبی نے کہا تھا کہ عثمان تم خلافت مت چھوڑنا۔ یہ لمبی تفصیل ہے، وقت ہو گیا۔ بالآخر ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو روزے کی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے عصر کے وقت گھر میں گھس کر شہید کر دیا۔ ہماری آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیں، اپنے گھر میں بچوں کو صحابہ کرام کے واقعات بتلائیں۔ آج جو دین ہمارے پاس موجود ہے وہ دین کن قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے، جن میں سب سے بڑی قربانی صحابہ کرام کی ہے۔ تو کتابیں لے کر اپنے گھر میں بچوں کے سامنے صحابہ کرام کی سیرت پر، ان کے کردار پر تعلیم کی جائے، بچوں کو سکھایا جائے، یہ آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ باقی حضرت عثمان کی شہادت کا تفصیلی واقعہ میں کوشش کروں گا کہ اگلے جمعہ میں اس کو بیان کروں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر